अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। सुप्रीम कोर्ट ने आज मखसूस नशिस्तों के केस में अपना ही फैसला कलअदम कर दिया है और 6 के मुकाबले में 7 की अक्सरियत से इलेक्शन कमीशन, नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI की नजरसानी की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म कलअदम करार दे दिया है। पाकिस्तान में अदालती फैसलों की मुतनाज़ तारीख में एक और मुतनाज़ फैसले का इजाफा हो गया है। अब ये मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और दीगर जमातों को मिलेंगी, जिसके बाद हुक्मरान इत्तेहाद को पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत मिलने का इम्कान पैदा हो गया है। कौमी असम्बली की 22 मखसूस नशिस्तों से तहरीक इंसाफ को महरूम कर दिया गया है और गुज़िश्ता साल 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जब इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी और उनके हिस्से की नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम करने का फैसला दे दिया था, तो उस फैसले के बाद कौमी असम्बली की 22 में से 14 नशिस्तें नून लीग को मिल गई थी, 5 नशिस्तें पीपल्स पार्टी को मिल गई थी और 3 नशिस्तें JUI को दे दी गई थी। और इस हिसाब से आज का फैसला आने के बाद असम्बली का नंबर गेम फिर तब्दील हो गया है, क्योंकि इस फैसले को खुद सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया था। कौमी असम्बली की वेबसाइट के मुताबिक इस वक्त नून लीग की 110 नशिस्तें हैं और 14 मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद मुमकिना तौर पर यह नंबर 124 हो जाएगा। पीपल्स पार्टी की नशिस्तें मुमकिना तौर पर 70 से बढ़कर 75 हो जाएंगी और यूं हुक्मरान इत्तेहाद की नशिस्तों का मजमूई नंबर मुमकिना तौर पर 233 हो जाएगा और कौमी असम्बली में 224 अराकीन पर 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाती है। आज सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के 7 जजेस ने अक्सरियत की बुनियाद पर फैसला सुनाया, जिनमें आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकिर नजफी शामिल हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मशरूत नजरसानी मंजूर की, जबकि जस्टिस जमाल खान मंदूखेल अपने मरकजी केस के फैसले पर कायम है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में लार्जर बेंच ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फैसला सुनाते हुए कहा कि आज जब इस मुकदमे का फैसला होने के करीब था तो बेंच में शामिल एक जज जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने बाज़ वजूहात की बिना पर इस बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली और अपनी अलहदा राय तहरीरी सूरत में जमा करवाई। इसके बाद दस्तियाब जजिस पर मुश्तमिल नया आईनी बेंच तश्कील दे दिया गया। शुरू में यह बेंच सुप्रीम कोर्ट के 13 जजिस पर मुश्तमिल था, ताहम जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने पहले ही दिन समाअत के दौरान तमाम नजरसानी दरख्वास्तें खारिज कर दी थीं। आज के फैसले की तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी और अगर मुनासिब समझा गया तो मजीद वजाहत या तशरीह उसमें शामिल की जाएगी। ताहम अक्सरियती फैसले के मुताबिक 7 जजेस यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकिर नजफी ने तमाम नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं और 12 जुलाई 2024 को दिया गया अक्सरियती फैसला कलअदम करार दे दिया है। इसके नतीजे में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से दायर की गई सिविल अपील खारिज कर दी गई है और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल कर दिया गया है। दूसरी जानिब जस्टिस जमाल खान मंदूखेल, जिनकी तफसीली राय बाद में जारी की जाएगी, उन्होंने नजरसानी दरख्वास्तों को जुज़वी तौर पर मंजूर कर लिया है और 39 नशिस्तों से मुतालिक अपना पुराना मौक़िफ़ बरकरार रखा है, जबकि बाकी 41 नशिस्तों के हवाले से अक्सरियती फैसले पर नजरसानी की है। इसी तरह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने एक शर्त के साथ फैसले पर नजरसानी करते हुए दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। उनके मुताबिक चूँकि पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तनाज़ात या इख्तिलाफ़ात का हक़ाइक़ पर मबनी फैसला नहीं कर सके, इसलिए इलेक्शन कमीशन को हिदायत की जाती है कि वो 80 मखसूस नशिस्तों पर कामयाब होने वाले उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी, हल्फनामे और दीगर मुतालिका दस्तावेज़ात का नए सिरे से मुकम्मल जायज़ा ले और उनकी जमाती वाबस्तगी को मद्देनज़र रखते हुए 15 दिन के अंदर कानून और मुतल्लिका कवायद के मुताबिक मखसूस नशिस्तों की तकसीम से मुताल्लिक फैसला करे। मखसूस नशिस्तों के हवाले से समाअत के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में कायम 13 रुकनी आईनी बेंच में जस्टिस जमाल मंदूखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस सलाहुद्दीन पवर, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकिर नजफी शामिल थे। ताहम जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्तें पहली समाअत में ही मुस्तरद कर चुके हैं, जिसके बाद बकिया 11 जजेस समाअत कर रहे थे। आज समाअत के आगाज़ में जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हामिद खान से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए कि आपका एतराज़ था कि मेरे इस बेंच में बैठने पर था, आपके दलाइल से मैं ज़ाती तौर पर रंजीदा हुआ। इसके बाद जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने केस सुनने से माजरत कर ली, जिस पर बेंच टूट गया। इस मौके पर वकील हामिद खान ने कहा कि मैं आपके इक़दाम का खैर मकदम करता हूँ। इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि यह खैर मकदम करने का मामला नहीं है। जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने वकील हामिद खान से मुकालमा करते हुए कहा कि यह सब
آپ کے کنڈکٹ کی وجہ سے ہوا ہے. ہم نے آپ کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کو موقع دیا. آپ اس کیس میں دلائل دینے کے حقدار ہی نہیں تھے. آپ کا آبجیکشن تھا آفٹر 26th امینڈمنٹ ہماری اس کمپوزیشن میں میری سٹنگ یہاں پہ. جی سر. پرسنلی تو آپ سے کافی پرانا اتفاق سے ایک فورم پہ آپ سے اوکیزن ہوا ہے, ہم ساتھ رہے ہیں 2010 میں. آپ سینئر کاؤنسل ہیں. یسٹرڈے جو آپ نے دا وے پوائنٹڈ آؤٹ کی باتیں, دا وے یو آرگیوڈ, پرسنلی میں فیل کرتا ہوں مسٹر فیصل صدیقی اور مسٹر سلمان اکمل راجہ, انہوں نے کبھی بھی ڈسپیوٹ نہیں کیا اس پہ. پہلے آرگیو ہوا تھا, اپلیکیشن ریجیکٹ ہوئی تھی. جو آپ کے کمنٹس تھے اس میں پرسنلی میں ہرٹ بھی ہوا. سنس آپ کو فیتھ نہیں آن می, therefore I have no option except to recuse from this page. Greatly appreciate that, sir. اور ایک میں It is not a matter of appreciation. Not a matter of appreciation. This is because of your conduct. Let me give you are the third counsel whom we are giving the time for hearing of this matter. Otherwise, you are in CRP number 1264. Two counsel already have argued the matter in full strength. ایک کیس میں دو وکلا کو اجازت نہیں ہوتی. آپ کو ہم نے عزت کی خاطر آپ کو موقع دیا. ادروائز یو آر ناٹ انٹائٹلڈ ٹو آرگو بیکاز ویری مچ انٹائٹلڈ. میری سیپریٹ پٹیشن ہے آپ کے ساتھ. پلیز آپ کو موقع دیا گیا, آپ نے اس کا ناجائز. One of the members have recused. Wait for 10 minutes for further proceedings in this matter. After 10 minutes. اس کے بعد بینچ ٹوٹنے کی وجہ سے سماعت ملتوی ہوئی, مگر دوبارہ سماعت کے آغاز پر حامد خان نے ایک بار پھر بینچ پر اعتراض اٹھا دیا, جس پر جسٹس امین الدین خان نے اعتراض مسترد کر دیا. اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ اگر آپ نے دلائل دینا ہے تو دیں, ورنہ واپس کرسی پر بیٹھ جائیں. اس پر حامد خان نے کہا کہ آپ اتنی سختی کیسے کر سکتے ہیں, آپ میری زبان بندی نہیں کر سکتے. This bench would like to continue hearing. Yes, we have reconstituted the bench and That is now 10-member bench. 12-member bench it is. Even then, that is less than 13. 10-member bench cannot. Under which law? Under which law? Please up at it. Under which law? Or even. Under which law? Please talk on law. Don't talk irrelevant. I'll show you the law. Yes, please show. Show you the law. Please And show. please, These are the rules. without showing anger, Please rules पढ़ लें. दिखाएं. Supreme Court rules पढ़ लें. ये question arise हुआ Please था. read rules please. Law Rule 37 प्लीज बात ज्यादा नहीं कर. Rule 37 cannot change the jurisprudence. पढ़ ले. law पढ़ ले. law पढ़ ले. When Please read the law. Don't discuss irrelevant. इस तरह नहीं चलेगा. Please rules पढ़ लें. सुनिए. Please rules पढ़ लें. जाने दीजिए. जी प्लीज हम रूल के मुताबिक चलेंगे, हम कानून के आइन के मुताबिक चलेंगे. इररिलेवेंट बात नहीं सुनेंगे. हमने ऑलरेडी बहुत कुछ सुना. दैट्स ऑल. एक प्रेसिडेंट मौजूद है. अब छोड़ दें, आप रूल्स पढ़ लें. क्यों प्रेसिडेंट छोड़ दे? हम प्रेसिडेंट चेंज भी हो सकते हैं. इफ यू वांट टू असिस्ट अस, प्लीज असिस्ट. अदरवाइज प्लीज टेक अ सीट. हैव अ सीट प्लीज. आप इतनी सख्ती कैसे कर रहे हैं? इसी तरह से आपने दिस इज द सुप्रीम कोर्ट. हम आपको एक अच्छा वकील समझते हैं, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो एक अच्छे वकील की तरह नहीं कर रहे. प्लीज सॉरी टू से. देखिए ये आपकी जजमेंट, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है. Yes, my observation. I don't think so. You have right to say You may this not about agree. me. You may not agree with me. You have no right to say this about me. You may not agree with I me. take Please. strong exception to this. reflection of your behavior. You may It is take a reflection of your This behavior. comment. Yes, What you behavior. have done yesterday. अब आप अगर हमें असिस्ट करना चाहते हैं, you have 10 minutes. Otherwise, we will not permit you. आपको अदरवाइज हक नहीं था. एसआईसी के वकील बहस कर चुके, उन्होंने खत्म कर दिया, क्लोज कर दिया. हमने ग्रेस शो किया अपनी आपको. बारी पे कर रहा हूँ. जी मैं अपनी बारी आपकी पे- कोई बारी नहीं थी. सॉरी, आपके वकील बहस कर चुके. आपके पास जवाबबंदी का कोई इख्तियार नहीं है. आपके हमने मौका दिया. ऐसा नहीं कि हमें सख्ती नहीं आती. हमें सख्ती वो बात आती आप है. करने नहीं देते. यस ऑफ कोर्स. थोड़ी सी सब्र से बात सुन भी लीजिएगा. आप देखें, इज्जत से इज्जत मैं बड़ी दिनों से देख रहा हूँ. इज्जत से इज्जत मिलती है. आप दूसरों को बात नहीं करने देते. इज्जत से इज्जत मिलती है. ये बात सुनो जरा. इस तरह नहीं होगा. मुफ्त में नहीं पड़ता इज्जत. एक सिचुएशन अराइज हुई थी, बस सुन लीजिएगा. ये जस्टिस काजी फाइज साहब वाले केस. आप छोड़ दे. डोंट नेम हिम. उनका नाम ना ले. आप आगे चलें. उनका नाम क्यों ना लूं? आप रूल्स ले. हम रूल मैं उनके केस का नाम ले रहा हूँ, उनका नाम नहीं ले रहा. रूल पे चले. आज आपकी अगर इज्जत है सुप्रीम कोर्ट की वजह से, आज अगर किसी वकील की इज्जत है सुप्रीम कोर्ट की, मेरी अगर इज्जत है तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से. जो बेइज्जती आपने सुप्रीम कोर्ट की की, वो हमारी नहीं की, आपने सुप्रीम कोर्ट की है. मजीद डिसरिस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट के नहीं होने देंगे. मेरे ख्याल में यू आर इन स्टेट ऑफ एंगर. आप ना सुने इसे. मेरी आपसे मैं रिक्वेस्ट है. इतना कमजोर नहीं हूँ कि आपके You are कहने in a state of सॉरी anger. सॉरी आई एम नॉट सो वीक कि आपके कहने पे मैं रिक्यूज करूं. प्लीज प्रोसीड. चलें. आपका एतराज डिक्लाइन. आगे मेन पे आइए. इसमें चीफ जस्टिस हैं. तो हो गया. उसमें कमीशन ने अपॉइंट कर दिया. आप जवाबबंदी कर रहे हैं. क्या
कहना चाह हाँ, रहे ये देखिए नहीं, दिस इज नॉट द वे। आप नहीं करना आपको चाहते। गुस्सा है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ प्लीज इस वक्त ना सुनिएगा, आप गुस्से में है, गुस्से में जज को नहीं केस ये बात नहीं है। Mind your language, please mind your language. I know in what state of affair I am, don't worry. लेकिन मैं हम- इंस्टीट्यूशन की खातिर अपनी माँ की फातिया छोड़ के आया हूँ, आप मजाक में तुले हुए हैं। थोड़े से फैक्ट्स पे आ जाए, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट ने की है? आंसर इज नो, पार्लियामेंट ने किया। क्या आप पार्लियामेंट के मेंबर हैं, आप सेनेटर हैं, क्या आपने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वोट दिया? द आंसर इज नो। मैंने दिया। आप लोग आपने बाइकाट किया। जब तक है प्लीज या तो उसको एक्सेप्ट कर लें या फिर आप कह दें कि जनाब ये सिस्टम मुझे मंजूर नहीं है, आज के बाद मैं वकालत छोड़ रहा हूँ। सिंपल सी बात है, या माने या दिल ना तो माने। यही करता है। आपका एतराज हमने सुन लिया, आपका एतराज हमने टर्न डाउन कर दिया। अब रिव्यू पे कुछ कहना चाहते हैं तो बार बार हम आपके पास 10 मिनट है, वो भी हम आउट ऑफ कर्टसी आपको दे रहे हैं, अदरवाइज यू आर नॉट एंटाइटल्ड। क्लियरली आई एम सेइंग। चलिए, मैंने ये दिन भी देखना था। इसके बाद एक मरहले पर जस्टिस हाशिम काकड़ ने हामिद खान से मुकालमा करते हुए कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा मेरे मेंटोर हैं, कल आपने इस अदालत को डी चौक बना दिया। इसके बाद एक मरहले पर हामिद खान ने मुकम्मल इंसाफ की बात की तो जस्टिस जमाल खान बंदूखेल ने उन्हें टोकते हुए कहा कि ये मुकम्मल इंसाफ आपको जस्टिस काजी फाइज ईसा नहीं दिया था। जो कुछ आपने कल किया, काजी मेरे नज़दीक इस वक्त सबसे अच्छी हस्ती है, वो मेरा मेंटोर भी है, वो मेरा उस्ताद भी है। कल आपने उसके एब्सेंस में आप ये एक बात हम इज्जत के लिए आते हैं, अगर बाहर में निकलूं दुनिया के किसी शख्स को इजाज़त नहीं हो कि वो मैं या मेरे मेंटोर के बारे में उसको गले से पकड़। कल आपने सिटिंग जजेस के बारे में जो जिस जजमेंट पे जो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजेक्शन है जो डिसाइड हो चुका था, जिसका रिव्यू भी डिसाइड हो चुका था, आप सिटिंग जजेस के बारे में जो कुछ आपने कहा, हम आपका बहुत इज्जत करते हैं। शायद जिंदगी में सबसे ज्यादा जब्त के ये क्या मैं 6 बार छोड़ चुका हूं, आपको पता है, हम आपके शागिर्द रहे। ये कोई हमारे लिए इसका कोई हैसियत नहीं। अगर इधर इज्जत नहीं हो, दुनिया का जो भी जाब है, मैं कम अज कम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ मैं लानत भेजता हूँ, एक मिनट के लिए भी नहीं करूंगा। मगर ये वाला तरीका आपसे, खुसूसन आपसे तो दुनिया देख रही है। और ये मुसीबत ये कल आपने इसको डी चौक बनाया, आप लोगों का करेक्टर एसेसिनेशन करते, किसने ये राइट आपको दिया है? अंडर आर्टिकल 187 सब्सटेंटिव जस्टिस, कंप्लीट जस्टिस, फाइनल जस्टिस की कोशिश की है। ये कंप्लीट जस्टिस आपको उस शख्स ने दिया जिसका नाम है काजी फाइज ईसा, वो इन द बेंच। आगे चलें। और फिर आज फैसला आने के बाद हामिद खान ने जी न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में शहजाद इकबाल से बात करते हुए कहा कि सारी मिली भगत है, इस बेंच के पास ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं थी। मैं समझता हूँ ये बहुत गलत फैसला है, ये ज्यूरिसडिक्शनली भी गलत है, ये ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं रही थी इनके पास, क्योंकि 13 जजेस का फैसला कभी 12 जज या 10 जज जो है रिव्यू नहीं कर सकते। तो बुनियादी तौर पर ये जो व्यू बेंच बना था, ये आइन के, कानून के और हर किस्म की ज्यूरिस्प्रूडेंस के खिलाफ था। लिहाजा इसके फैसले को मैं समझता हूँ ये नलिटी है, ये सारी मिली भगत है। जबकि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि इस फैसले से बहुत मायूसी हुई है, 26वीं तरमीम एक दिन खत्म होगी, फिर जो सुप्रीम कोर्ट बनेगी वो कहेगी कि यह फैसला इस साफ पर मबनी नहीं है। इस फैसले से बहुत मायूसी हुई है, बहुत नाइंसाफी हुई है। इस किस्म के फैसले का आना तो कभी शायद कानून की किताबों में नहीं सुना था। और लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काजी फाइसा साहब का साया आज भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। एक अदालत पब्लिक की भी है, लेकिन मुझे ये भी उम्मीद है कि ये 26वीं तरमीम तो एक दिन ख़त्म होगी और 26वीं तरमीम के नतीजे में, ख़त्म होने के नतीजे के बाद जो सुप्रीम कोर्ट बनेगी वो सुप्रीम कोर्ट ज़रूर ये कहेगा कि ये जो फैसला आया है ये इंसाफ पर मबनी नहीं है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इसराइल और ईरान के दरमियान 12 रोज़ा जंग के बाद अब सीज़ फायर हो गया है, मगर इसराइल की जानिब से ईरान से मुताल्लिक जारहाना बयानात का सिलसिला अब तक जारी है। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काट्स के बयानात से वाज़ेह हो रहा है कि इसराइल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को निशाना बनाना चाहता था। साथ ही ईरान में इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। और इस हवाले से हैरान कुन तफसीलात सामने आ रही हैं कि कैसे इसराइल अपने एजेंट्स की मदद से ईरान के अंदर इंतहाई गहराई तक पेनिट्रेट करने में कामयाब हो गया। कैसे उसने ईरान के अंदर से ही ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम्स को निशाना बनाया और अपने एजेंट्स की मदद से अहम ईरानी शख्सियात को शहीद कर दिया। जबकि अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से ईरान के साथ बातचीत और मुमकिना मुआहदे से मुताल्लिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अहम बयान भी सामने आ गया है और उन्होंने ट्रंप के बयान की तरदीद कर दी है। साथ ही ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ ताउन ख़त्म करने की भी तस्दीक कर दी है। इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे, मगर पहले बात करते हैं इसराइल के जारहाना इक़दामात की।
اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے ایک بار پھر کہا ہے کہ اسرائیل ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے ایسا کرنے کا کوئی نہیں ملا۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے جمعرات کی شام نشر ہونے والے متعدد انٹرویوز میں کہا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو 12 روزہ جنگ کے دوران ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے ایسا کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اسرائیل کاٹس نے چینل 13 کو بتایا کہ اسرائیل نے خامنائی کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن کوئی آپریشنل موقع سامنے نہیں آیا۔ اگر وہ ہماری نظروں میں آ جاتے تو ہم انہیں ختم کر دیتے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے اسی طرح کے بیانات چینل 12 اور کان نیوز کو دیے گئے انٹرویوز میں بھی دیے، جن میں اسرائیل کاٹس نے کہا ہے کہ اسرائیل کی ایک انفورسمنٹ پالیسی ہے جس کا مقصد ایران پر فضائی برتری قائم رکھنا اور ضرورت پڑنے پر فضائی حملوں کے ذریعے یہ یقینی بنانا ہے کہ ایران دوبارہ اپنے جوہری یا طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل پروگرام کو شروع نہ کرے۔ اسرائیل کاٹس نے یہ بھی اعتراف کیا کہ اسرائیل کو ایران کے تمام افزودہ یورینیم کے ٹھکانوں کا علم نہیں ہے، اور اسرائیل نے جنگ کا آغاز اس یقین کے ساتھ نہیں کیا تھا کہ امریکہ اس جنگ میں شامل ہو جائے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کے مطابق اسرائیل نے آیت اللہ خامنائی کو ہدف بنا لیا تھا، لیکن جب وہ ایک بنکر میں چھپ گئے تو اسرائیل انہیں تلاش نہ کر سکا۔ اسرائیل کاٹس نے اسرائیلی خبر رساں ادارے کان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ خامنائی کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی اور وہ بہت گہرائی میں زیر زمین چلے گئے تھے اور اپنے کمانڈر سے رابطہ توڑ دیا تھا، پھر وہ ہدف نہ بن سکے۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق جب اسرائیل کاٹس سے یہ پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے آیت اللہ خامنائی کو قتل کرنے کے لیے امریکہ سے اجازت طلب کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ان معاملات کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران کے سپریم لیڈر کو مارنے کے لیے انہیں اپنے اہم ترین اتحادی امریکہ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، مگر ایران کے ساتھ جنگ کے دوران ہی یہ خبر سامنے آ گئی تھی کہ اسرائیل نے ایرانی سپریم لیڈر کو قتل کرنے کا ایک منصوبہ امریکی صدر ٹرمپ کو پیش کر دیا تھا، مگر ٹرمپ نے اسے ویٹو کر دیا تھا۔ اسی طرح ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے خاتمے کے ساتھ ساتھ ایران میں رجیم چینج بھی اسرائیل کے جنگی مقاصد میں شامل تھا، اور ایک موقع پر امریکی صدر ٹرمپ نے بھی اپنی ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں اسی طرح کے موقف کی حمایت کی تھی۔ مگر سیز فائر کے بعد جب ٹرمپ سے رجیم چینج پر سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ وہ ایسا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ رجیم چینج سے کیوس پیدا ہوتا ہے جو وہ نہیں چاہتے۔ صرف یہی نہیں، ٹرمپ اب مسلسل ایران سے متعلق مثبت بیانات بھی دے رہے ہیں، ایرانی قوم کو بہترین تاجر قرار دے رہے ہیں، ان کے تیل کے ذخائر کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن اس ساری صورتحال میں اسرائیل ایران میں رجیم چینج کے اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ مگر اس کے باوجود ایران میں یہ بحث کافی عرصے سے چل رہی ہے کہ خامنائی کے بعد کون ایران کا اگلا سپریم لیڈر ہوگا، کیونکہ خامنائی خود 86 برس کی عمر تک پہنچ گئے ہیں، لیکن تاحال ان کے جانشین کا باضابطہ اعلان نہیں ہوا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے ممکنہ جانشین کون ہو سکتے ہیں اور ایران میں سپریم لیڈر کے انتخاب کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے رائٹرز نے کہ 5 باخبر ذرائع کے مطابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اپنے جانشین کے انتخاب کے لیے 2 سال پہلے جو 3 رکنی کمیٹی بنائی تھی، اس نے حالیہ اسرائیلی حملوں اور خامنائی کو قتل کرنے کی دھمکی کے بعد اپنی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ 86 سالہ خامنائی کو ان حساس معاملات پر باقاعدگی سے بریفنگ دی جا رہی ہے۔ ایک اعلیٰ سیکیورٹی افسر نے رائٹرز کو بتایا کہ خامنائی اس وقت اپنے خاندان کے ہمراہ پاسداران انقلاب کے خصوصی دستے کی حفاظت میں ہیں۔ ذرائع کے مطابق اگر خامنائی شہید ہو جاتے تو نظام فوراً ان کے جانشین کا اعلان کرے گا تاکہ استحکام کا پیغام دیا جا سکے، مگر ایران کے آئندہ سیاسی راستے کی پیش گوئی ممکن نہیں ہے۔ قریبی ذرائع کے مطابق نیا رہنما وہی ہوگا جو انقلاب کے بانی آیت اللہ خمینی کے انقلابی اصولوں سے وفادار ہو۔ تاہم اعلیٰ قیادت ایسے امیدوار پر بھی غور کر رہی ہے جو بیرونی حملوں اور اندرونی بغاوت کو روکنے کے لیے نسبتاً معتدل چہرہ پیش کر سکے۔ ذرائع کے مطابق 2 اہم امیدوار سامنے آئے ہیں۔ ایک خامنائی کے بیٹے 56 سالہ مجتبیٰ خامنائی ہیں جو تسلسل کی علامت سمجھے جاتے ہیں، اور دوسرے آیت اللہ خمینی کے پوتے حسن خمینی۔ حسن خمینی اصلاح پسند دھڑے سے قریبی تعلق رکھتے ہیں، اور اگرچہ وہ سماجی اور سیاسی نرمی کے حامی ہیں، مگر ان کا خاندانی پس منظر علماء اور پاسداران میں عزت کا باعث ہے۔ ہفتے کو امریکی بمباری سے کچھ گھنٹے پہلے انہوں نے خامنائی کی حمایت میں یہ پیغام دیا کہ یہ حقیر خادم ہر اس محاذ پر حاضر ہونے کو تیار ہے جو آپ ضروری سمجھیں۔ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ حالیہ کشیدگی کے دوران حسن خمینی کو اس لیے سنجیدہ امیدوار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کیونکہ وہ آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ کے مقابلے میں داخلی اور خارجی سطح پر زیادہ مفاہمت پسند شخصیت ہو سکتے ہیں۔ مجتبیٰ خامنائی سخت گیر موقف رکھتے ہیں اور ہر بڑے معاملے پر اپنے والد کے نظریات کے حامی ہیں، جو کہ موجودہ حالات میں خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ ایک درمیانے درجے کے عالم ہیں جو قم میں پڑھاتے ہیں، اور اگرچہ وہ کسی سرکاری عہدے پر نہیں رہے مگر اپنے والد کے ذریعے اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ امریکہ نے انہیں 2019 میں
پابندیوں کا نشانہ بنایا تھا، دیگر کئی ممکنہ امیدوار یا تو وفات پا چکے ہیں جیسے کہ رفسنجانی، شارودی اور رئیسی، یا پھر پس منظر میں جا چکے ہیں جیسے کہ صادق لاریجانی، علی رضا عرافی جیسے علماء ابھی فہرست میں موجود ہیں مگر مجتبیٰ اور حسن خمینی سے پیچھے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ بھی ممکن ہے کہ پاسداران انقلاب ایسا غیر معروف امیدوار لائیں جو محض ان کا مہرہ ہو اور خامنائی جیسے اختیارات نہ رکھتا ہو۔ خمینی کی وفات کے بعد 1989 میں جب خامنائی سپریم لیڈر بنے تو وہ ایک درمیانے درجے کے عالم تھے اور ان کے انتخاب پر کئی بااثر علماء نے سوال اٹھایا تھا، مگر وقت کے ساتھ انہوں نے اپنی گرفت مضبوط کر لی اور ہر قسم کی مخالفت پر قابو پا کر ملک کے سب سے طاقتور فیصلہ ساز بن گئے۔ سپریم لیڈر کے منصب کو اسلامی انقلاب کے بعد آئین میں شامل کیا گیا تھا جو صدر اور پارلیمان پر بھی بالادست حیثیت رکھتا ہے۔ سپریم لیڈر کو باضابطہ طور پر ماہرین کی مجلس منتخب کرتی ہے جو 88 علماء پر مشتمل ادارہ ہے۔ اس ادارے کے لیے بھی امیدواروں کو سخت گیر نگران ادارہ منظور کرتا ہے۔ حسن خمینی کو 2016 میں سخت گیر حلقوں نے اس ادارے کے لیے امیدوار بننے سے روک دیا تھا، تاہم جانشینی کے منصوبہ ساز جانتے ہیں کہ وہ عوام میں سخت گیروں کے مقابلے میں زیادہ مقبول ہو سکتے ہیں۔ پچھلے سال انہوں نے ایران میں غربت اور محرومی کے باعث عوامی ناراضی کے بحران پر خبردار کیا تھا۔ دوسری طرف اسرائیلی حملوں میں پاسداران انقلاب کے کئی اعلیٰ کمانڈرز بھی مارے جا چکے ہیں، جس سے اقتدار کی منتقلی مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے، کیونکہ سپریم لیڈر کی حکمرانی کو مضبوط بنانے میں پاسداران انقلاب کا مرکزی کردار رہا ہے۔ خامنائی نے تاحال اپنے جانشین کے حوالے سے کوئی رائے ظاہر نہیں کی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ کئی بار اپنے بیٹے کی جانشینی کی مخالفت کر چکے ہیں کیونکہ خامنائی ایران میں موروثی حکمرانی کی واپسی کا تاثر نہیں دینا چاہتے، کیونکہ یہ وہی نظام ہوگا جسے 1979 میں انقلاب کے ذریعے ختم کیا گیا تھا۔ اسرائیلی خواہشات کے مطابق ایران میں رجیم چینج نہیں ہو سکا، مگر اس حوالے سے ایران کے اندر لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ CNN کے نمائندے نے ایران کے صوبے قم، جہاں ایران کا اہم ترین فردو کا نیوکلیئر پلانٹ بھی واقع ہے، جہاں پر امریکہ نے حملہ کیا، اس صوبے میں موجود ایران کے اہم مقدس مقام بی بی معصومہ کے روضے میں ایرانی علماء سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ جنگ اور اس کے بعد ایران کے مستقبل سے متعلق کیا سوچتے ہیں۔ This is the holy shrine of Masumeh. یہ قوم میں بی بی معصومہ کا روزہ ہے اور یہ ایران کا دوسرا سب سے مقدس مقام ہے۔ یہ جگہ اسلامی جمہوریہ ایران کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہاں پر بہت سے مذہبی اسکول، مدارس ہیں اور اسلامی جمہوریہ ایران کے اقدامات کے حوالے سے مذہبی سوچ اسی جگہ سے پروان چڑھتی ہے، اور اس جگہ کی اہمیت اس وقت مزید بڑھ گئی ہے کہ جب ایران کو اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جنگی صورتحال کا سامنا رہا۔ ہم نے یہاں موجود متعدد علماء سے پوچھا کہ وہ اس جگہ کے بارے میں اور مستقبل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اگر ٹرمپ کی نیت واقعی امن کی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ دوسرے ممالک سے نہ الجھیں اور لوگوں کو اپنی زندگی جینے دیں۔ خدا نے خود یہ وعدہ کیا ہے کہ تم اگر اس پر بھروسہ کرو گے تو خدا تمہارے تیروں کا رخ دشمن کے دل کی طرف موڑ دے گا اور تمہاری رہنمائی کرے گا۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے لیے چنے گئے راستے سے ہمیں بمباری کر کے، مار کے اور دہشت پھیلا کر ہٹا دیں گے۔ ان کی حرکتیں ہمارے ایمان کو کمزور نہیں کرتی بلکہ مزید مضبوط کرتی ہیں۔ ایران کے اس حصے کے اہم ہونے کی ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قم کے صوبے میں ہی فردو کا نیوکلیئر پلانٹ بھی ہے، جس کے بارے میں صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی بنکر بسٹر بم کے ذریعے 2 دن پہلے اس نیوکلیئر پلانٹ کا صفایا کر دیا گیا ہے۔ ایرانی یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے نیوکلیئر پلانٹ کو نقصان ہوا ہے، مگر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا پلانٹ اب بھی سلامت ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ نیوکلیئر افزودگی کے اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے دباؤ کے آگے نہیں جھکیں گے۔ واضح رہے کہ 13 جون کو اسرائیل نے ایران پر حملہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایران کے اندر خفیہ آپریشنز کا ایک سلسلہ بھی شروع کر دیا تھا، اور انہی خفیہ آپریشنز کے ذریعے اسرائیل نے ایران کے اندر انتہائی گہرائی میں پینیٹریٹ کرتے ہوئے نہ صرف ایران کے فضائی دفاعی نظام کو بری طرح متاثر کر دیا تھا، اس کے متعدد میزائل لانچرز کو تباہ کر دیا تھا، بلکہ اسرائیل نے ایران کی اعلیٰ ترین فوجی اور جوہری قیادت کو بھی نشانہ بنایا تھا۔ اسرائیلی حملوں میں ایران کی پاسداران انقلاب کے سربراہ جنرل حسین سلامی، ایرانی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری، ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے سربراہ جنرل غلام علی راشد، پاسداران انقلاب کے ایرو اسپیس ڈویژن کے سربراہ جنرل امیر علی حاجی زادے اور پاسداران انقلاب کی انٹیلیجنس کے سربراہ جنرل محمد کاظمی سمیت 15 سے زائد اہم ایرانی کمانڈر شہید ہو گئے تھے۔ اسی طرح اسرائیلی حملوں میں جہاں ایران کے کئی اعلیٰ عسکری عہدیدار شہید ہو گئے،
वहीं ईरान की एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह फरीदून अब्बासी और तेहरान की इस्लामी यूनिवर्सिटी के सरबराह मोहम्मद मेहदी तेहरानची समेत ईरान के 17 जौहरी साइंसदान भी इसराइल का निशाना बने। इन सारे वाक़यात से ये वाज़ेह होता है कि इसराइल की इंटेलिजेंस ईरान के सिस्टम में किस कदर अंदर तक रसाई हासिल कर चुकी है और किसी भी अहम शख्सियत और हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखती है। मगर अब तो यहाँ तक तफसीलात सामने आ गई हैं कि ईरान पर हमले में टॉप मिलिट्री क़यादत और न्यूक्लियर साइंसदानों को मारने के बाद भी इसराइली इंटेलिजेंस एहलकार ईरानी फ़ौज और पासदारान इनक़लाब फ़ोर्स के सीनियर कमांडर्स को बराह रास्त फ़ोन करके निज़ाम को गैर मुस्तहकम करने, उसमें फूट डालने और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के खिलाफ बगावत पर उकसाने की कोशिशें कर रहे थे। और ऐसा ना करने की सूरत में इन कमांडर्स को कत्ल करने की धमकियां दे रहे थे, उनके अहले खाना को फ़ोन करके धमकियां दे रहे थे। ताकि कुछ सीनियर ईरानी शख्सियात को उनके दरवाजे के नीचे एक वार्निंग लेटर मौसूल हुआ, बाज़ को बराह रास्त फ़ोन कॉल्स मौसूल हुई और बाकियों से उनकी बीवियों के ज़रिए रब्ता किया गया। और अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने ऐसी ही एक फ़ोन कॉल तक लीक कर दी। इसके अलावा मुसाद ने जुलाई 2024 में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियां की तकरीब हल्फ बर्दारी के लिए ईरान में मौजूद हमास के सरबराह इस्माइल हनिया तक को निशाना बनाकर यह वाज़ेह कर दिया था कि वो ईरान के सिस्टम में किस कदर अंदर तक मौजूद है, क्योंकि इस्माइल हनिया को तेहरान में ईरान की पासदारान इनक़लाब के सबसे एलीट डिवीज़न की हिफाजत में एक अहम फौजी कंपाउंड में रखा गया, मगर इसराइल ने इसी कंपाउंड के अंदर इस्माइल हनिया को शहीद कर दिया था। इस सारी सूरत हाल ने ईरान में हालिया इसराइली हमलों से मुताल्लिक लिखा है कि इसराइली फ़ौज ने अमेरिका की हिमायत से ईरान के खिलाफ 12 दिन की जंग में सैकड़ों लड़ाका तैयारे, मुसल्लह ड्रोन और रीफ्यूलिंग जहाज़ इस्तेमाल किए, लेकिन इसे ईरान के अंदर से शुरू की गई कार्रवाइयों से भी बड़ी मदद मिली। 13 जून की सुबह जब इसराइली फ़ौज और मोसाद ने ईरान पर हमले शुरू किए तो इसके सिर्फ चंद घंटों बाद उन्होंने कुछ फुटेजेस जारी की जो रात के वक्त ईरान के अंदर किसी खुफिया मकाम से रिकॉर्ड की गई लगती थीं। एक धुंधली वीडियो में मोसाद के ऑपरेटिव्स को दिखाया गया जिन्होंने नाइट विजन गॉगल समेत टैक्टिकल गियर पहना हुआ था और अपने आप को कैमोफ्लेज किया हुआ था। मोसाद के ऑपरेटिव्स ईरान के अंदर एक रेतीले इलाके में झुक कर बैठे हुए थे और ऐसे हथियार नस्ब कर रहे थे जिनका मकसद ईरान के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को तबाह करना था ताकि इसराइली लड़ाका तैयारों के लिए रास्ता साफ किया जा सके। दीगर वीडियोज़ में दिखाया गया है कि कुछ मिसाइल जिन पर कैमरे लगे हुए थे ईरान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म्स पर जाकर लगते हैं। ये मिसाइल गालिबन स्पाइक मिसाइल थे जो छोटे इंतहाई दुरुस्त निशाना लगाने वाले मिसाइल होते हैं और दुश्मन की नज़रों से छुपे हुए हदफ को भी निशाना बना सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हुक्काम ने भी इन हथियारों के इस्तेमाल की तस्दीक की है और ईरान की सरकारी मीडिया ने ऐसी तस्वीरें दिखाई हैं जिनमें स्पाइक मिसाइल लॉन्चर्स के बचे हुए हिस्से एक खुले इलाके में पाए गए। यानी इसराइल ने ईरान पर हमला करने के लिए ईरान के अंदर से ही इन मिसाइलों को ऑपरेट किया था। ईरानी हुक्काम का कहना था कि ये हथियार इंटरनेट से जुड़े खुदकार और रिमोट कंट्रोल निज़ाम से लैस थे और इनको मोसाद के दहशतगर्द एजेंट्स चला रहे थे। ये कार्रवाई जुज़वी तौर पर नवंबर 2020 में होने वाली इसराइली ऑपरेशन की याद दिलाती है जिसमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के सीनियर ओहदेदार मोहसिन फ़खरीज़ादे को कत्ल कर दिया गया था। मोहसिन फ़खरीज़ादे को तेहरान के करीब एक शहर में उस वक्त गोली मारकर निशाना बनाया गया जो अपनी बीवी और मुहाफिजों के साथ गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। उस वक्त ईरानी हुक्काम ने तस्दीक की थी कि यह कत्ल रिमोट कंट्रोल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले आलात के जरिए किया गया है, जबकि इसराइली मीडिया ने दावा किया था कि मोसाद ने ईरान में 1 टन वजनी गन मुख्तलिफ टुकड़ों में स्मगल की थी और बाद में इस गन को असेंबल करके एक पिकअप ट्रक पर नस्ब किया गया। फिर उस गन से मोहसिन फ़खरीज़ादे को कत्ल किया गया। कत्ल के बाद धमाके से वो गन भी उड़ा दी गई। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि ईरान ने बुध की सुबह मगरबी अज़रबैजान के सूबे में 3 अफराद को फांसी दे दी जिन पर इल्ज़ाम था कि वो मोहसिन फ़खरीज़ादे के कत्ल और दीगर टारगेट किलिंग्स में मुलव्विस थे। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइल ने 12 दिन की जंग के दौरान ईरान पर हमले के लिए बड़ी तादाद में बारूदी मवाद से लैस छोटे ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर्स इस्तेमाल किए। ये कार्रवाई ईरान के दिफाई निज़ाम को उलझाने और कई डायरेक्शन से हमला करने की एक हिकमत अमली का हिस्सा थी। ईरानी मीडिया ने जंग के दौरान मुसलसल इत्तला दी कि मुल्क भर में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को फ़ाल किया गया ताकि छोटे ड्रोन्स के साथ साथ बड़े फौजी ड्रोन्स का भी मुकाबला किया जा सके। ईरान ने दावा किया कि उसने ऐसे कई बड़े ड्रोन्स मार गिराए हैं। ताहम कितने ड्रोन्स भेजे गए थे और उनमें से कितने अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बना सके इसकी आज़ादाना तस्दीक नहीं हो सकी है। छोटे ड्रोन्स ने खासी तवज्जो हासिल की जिसके बाइस ईरानी हुक्काम को उन्हें नाकारा बनाने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू करने पड़े, जबकि इस दौरान इसराइली लड़ाका तैयारे ईरान भर में बमबारी करते रहे और ईरानी हुक्काम
حکام نے خاص طور پر رات کے وقت سرچ پارٹیاں منظم کی جن میں سیکیورٹی فورسز شامل تھیں جو موٹر سائیکلوں یا گاڑیوں پر گشت کرتی تھیں تاکہ کسی مشکوک ٹرک یا حرکت کو تلاش کیا جا سکے۔ مسلح اور نقاب پوش سیکیورٹی اہلکاروں نے تہران اور ایران بھر میں خاص طور پر شمالی صوبوں میں جہاں لاکھوں لوگ تہران سے نکل کر جا چکے تھے جگہ جگہ ناکے اور چیک پوسٹیں قائم کی۔ ان چیک پوسٹ پر عموماً وہ پک اپ ٹرکس کو روکتے اور ان کے ڈھکے ہوئے سامان کو تلاشی کے لیے کھولتے۔ اسرائیل کے مطابق کئی سال کی منصوبہ بندی کے بعد ان کے ایجنٹس ایران کے اندر ان مینڈ وہیکلز بنانے کی چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ایسی ہی ایک کارروائی جنوبی تہران کے علاقے شہر رے میں پکڑی گئی جہاں ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق ایک 3 منزلہ عمارت میں ڈرونز، دیسی ساختہ بامز اور بڑی مقدار میں بارودی مواد تیار کیا جا رہا تھا۔ ایران کے سرکاری ٹی وی نے ایک اور ایسی ہی کارروائی کی فوٹیج بھی دکھائی جس میں 6 ایرانی شخص جنہیں موساد ایجنٹس کہا گیا چھوٹے بام سے لیس کوڈ کاپٹرز، ٹائمر والے بام، دستی بام اور دیگر ہتھیار تیار کر رہے تھے۔ الجزیرہ کی رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ اس کے علاوہ ایسی گاڑیوں کی بھی اطلاعات تھیں جن میں بارودی مواد نصب کیا گیا تھا لیکن ایرانی حکام نے اس کی سرکاری طور پر تصدیق نہیں کی۔ سرکاری ٹی وی پر کچھ گرفتار شدہ ملزمان کو دکھایا گیا جن کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ ایرانی عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی اور تہران کے سرکاری وکیل علی صالح نے خود سرکاری ٹی وی پر ایک نامعلوم ملزم سے تفتیش کی جس نے اعتراف کیا کہ وہ موساد کے لیے چھتوں پر چڑھ کر ایران کے فضائی دفاعی نظام کی ویڈیوز بنانے کی کوششیں کر رہا تھا۔ اسرائیلی فوج کے چیف آف اسٹاف ایال زامیر نے بدھ کو ایک ویڈیو بیان میں تصدیق کی تھی کہ اسرائیلی کمانڈو فورسز نے ایرانی علاقے کے اندر گھس کر خفیہ طور پر کارروائیاں کی اور ایسے آپریشن انجام دیے جن سے ہمیں عملی آزادی حاصل ہوئی۔ تاہم انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ وہ ان کمانڈوز کی بات کر رہے تھے جو آپریشن کی پہلی رات دکھائے گئے تھے یا کسی اور ممکنہ کارروائی کا حوالہ دے رہے تھے۔ ایرانی حکام نے اسرائیلی کمانڈوز کی ایران کے اندر موجودگی یا کارروائیوں سے متعلق ان دعووں پر کوئی براہ راست تبصرہ نہیں کیا۔ تاہم ایرانی حکام مسلسل ملک بھر میں اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ تعاون کے الزام میں درجنوں گرفتاریاں کرنے کا اعلان کرتے رہے ہیں اور جنگ کے آغاز کے بعد سے اب تک کم از کم 6 افراد کو ایسے الزامات کے تحت پھانسی بھی دی جا چکی ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ مانا جا رہا ہے کہ ایران کے اندر اسرائیلی خفیہ کارروائیاں 13 جون کو ہونے والے اچانک حملوں کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرتی رہیں جن سے جنگ کا آغاز ہوا تھا۔ ان حملوں میں ایران کے کئی اعلیٰ فوجی کمانڈرز اور ایٹمی سائنسدان مارے گئے، ایئر ڈیفنس کا کچھ حصہ ناکارہ کر دیا گیا اور میزائل لانچنگ سائٹس کو نشانہ بنایا گیا تاکہ ایران کی جوابی کارروائی کی صلاحیت کو محدود کیا جا سکے۔ اسی دوران اسرائیل کی حمایت کرنے والے ہیکنگ گروپس کی جانب سے ایران میں بڑے سائبر حملے بھی کیے گئے جن سے ملک کے 2 سب سے بڑے بینکس اور سب سے بڑی کرپٹو کرنسی ایکسچینج کا نظام وقتی طور پر بند ہو گیا۔ اس ہفتے ریاستی میڈیا سے منسلک ذرائع کی جانب سے ایک بغیر تاریخ کی ویڈیو گردش میں آئی جس میں پاسداران انقلاب کے ایرو اسپیس ڈویژن کے سربراہ امیر علی حاجی زادے جو اسرائیلی حملوں میں مارے گئے وہ ایک تقریر کے دوران یہ کہتے دکھائی دیے کہ ہم سب موبائل فونز اور دیگر کمیونیکیشن ڈیوائسز کے ذریعے موساد کی نگرانی میں ہیں۔ امیر علی حاجی زادے جنہیں تہران یا اس کے آس پاس ایک زیر زمین بنکر میں دیگر اعلیٰ ایرو اسپیس کمانڈرز کے ساتھ میٹنگ کے دوران قتل کر دیا گیا، انہوں نے اپنی تقریر میں دوسروں کو محتاط رہنے، اپنے موبائل فون بند رکھنے اور انہیں وقتاً فوقتاً تبدیل کرنے کی تلقین کی تھی۔ اسرائیلی سائبر حملے کے جواب میں ایرانی حکام نے انٹرنیٹ کی رسائی بھی بند کر دی تھی۔ نیٹ بلاکس جو کہ ایک انٹرنیٹ آبزرویٹری ہے ان کے مطابق ایک موقع پر ایران کی تقریباً 97% انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی بند کر دی گئی تھی۔ یہ نہ صرف ایران میں نافذ کی گئی سب سے بڑی اور سخت انٹرنیٹ بندشوں میں سے ایک تھی بلکہ ممکنہ طور پر دنیا بھر میں بھی ایسی مکمل بندش کم ہی دیکھنے کو ملی ہے۔ تاہم جنگ بندی کے نفاذ کے 2 دن بعد جمعرات تک زیادہ تر انٹرنیٹ پابندیاں ختم کر دی گئیں۔ اس ساری صورتحال میں ایران نے اسرائیل کے ساتھ تعاون کرنے والے ایجنٹوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن بھی شروع کر دیا ہے اور ساتھ ہی اس حوالے سے مزید سخت قوانین پر بھی کام شروع کر دیا ہے۔ اس کی تفصیلات چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ایران نے اسرائیل کے ساتھ تعاون کرنے والوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن بھی شروع کر دیا ہے اور ساتھ ہی اس حوالے سے مزید سخت قوانین بھی بنانے شروع کر دیے ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ 12 روزہ جنگ کے بعد اب ایرانی حکام نے غیر ملکی حکومتوں کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو سخت سزا دینے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں اور ایران کی پارلیمنٹ اور عدلیہ ایسے اقدامات کر رہے ہیں جن کا مقصد قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے والے افراد کو زیادہ سخت سزائیں دینا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ نے پیر کو ایک ایسے منصوبے کی منظوری دی ہے جس کا مقصد جاسوسی کرنے والوں اور اسرائیل سمیت دیگر دشمن ممالک کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو سخت سزا دینا ہے۔ اس حوالے سے ایرانی پارلیمنٹ کے ایک رکن
علی رضا سلیمی نے کہا ہے کہ کوئی بھی انٹیلیجنس، جاسوسی یا عملی قدم جو اسرائیل، امریکہ یا دوسرے دشمن ممالک کے فائدے میں ہو اسے زمین پر فساد پھیلانے کے زمرے میں شمار کیا جا سکتا ہے اور اس جرم کی سزا موت ہے۔ یہ قانون ان لوگوں کو بھی نشانہ بناتا ہے جو ایسے ہتھیاروں سے جڑے ہوں جو لوگوں کو مار سکتے ہوں یا خوف و ہراس پھیلا سکتے ہوں، اور ان لوگوں کو بھی جو دشمن ممالک کو خدمات کے بدلے پیسے، جائیداد یا کرپٹو کرنسی حاصل کرتے ہوں۔ رپورٹ کے مطابق ایک ایرانی رکن پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ اس قانون سے سیکیورٹی اداروں کو زیادہ کھلی چھوٹ مل جائے گی۔ رپورٹ میں اسرائیل کے ساتھ تعاون کرنے والوں کی گرفتاریوں سے متعلق مزید لکھا ہے کہ ایران کے شمال مغرب میں واقع مغربی آذربائیجان صوبے کے شہر ارنیا میں بدھ کی صبح حکام نے 3 ایرانیوں کو اسرائیل کے ساتھ تعاون کے الزام میں پھانسی دے دی۔ ان افراد کو محاربہ یعنی خدا کے خلاف جنگ اور زمین پر فساد پھیلانے کے جرم میں سزا دی گئی۔ ان پر الزام تھا کہ وہ ایسی چیزیں ایران میں لائے جو ایرانی حکام کو قتل کرنے کے لیے استعمال کی گئیں۔ عدلیہ نے ان مارے گئے افراد کے نام نہیں بتائے، لیکن ان پھانسیوں کو نومبر 2020 میں اسرائیل کے ہاتھوں ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادے کے قتل سے جوڑا جا رہا ہے۔ 13 جون کو جنگ شروع ہونے کے بعد سے ایران نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کے الزامات میں 3 دیگر لوگوں کو الگ الگ مقدمات میں پھانسی دی ہے۔ جنگ کے دوران اسرائیلی حملوں میں ایران میں 600 سے زیادہ افراد مارے گئے، جن میں سے کئی حملے، خاص طور پر پہلے دن ہونے والے حملے، اسرائیلی خفیہ معلومات کے ذریعے کیے گئے تھے۔ ان حملوں میں کئی ایرانی فوجی کمانڈرز مارے گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق 12 دن کی جنگ کے دوران ایران بھر میں کم از کم 700 افراد کو گرفتار کیا گیا اور روزانہ مزید گرفتاریوں کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ ایران کے جنوب مغرب میں عراق کی سرحد کے قریب واقع خوزستان صوبے کے پروسیکیوٹر جنرل نے بدھ کو بتایا کہ 23 افراد کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی ہے اور ان افراد پر تخریبی کارروائیوں اور اسلامی جمہوریہ ایران کے مقدس نظام کے خلاف پروپیگنڈے کا الزام ہے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ ایران کے بہت سے دیگر صوبوں میں بھی اسی طرح کی گرفتاریوں یا مقدمات کا اعلان کیا گیا ہے، جن میں مغربی صوبے کرمانشاہ سے 115، جنوبی صوبے فارس سے 53 اور شمالی صوبے گیلان سے 36 گرفتاریاں شامل ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ اسرائیل سے مبینہ تعاون کے الزام میں گرفتار افراد کو جلد بازی میں سزائیں دینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایرانی حکام سزائے موت کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگوں پر کنٹرول قائم رکھا جائے اور خوف پھیلایا جائے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے مزید کہا کہ جو لوگ پہلے سے سزائے موت کے منتظر ہیں ان کے لیے خطرہ بڑھ گیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ ایسے ملزمان کو اکثر انتہائی غیر منصفانہ مقدمات کا سامنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی حکام آن لائن سرگرمیوں پر بھی سخت کارروائی کر رہے ہیں، خاص طور پر ایسی کسی بھی سرگرمی پر جو اسرائیل یا امریکہ کے حق میں سمجھی جائے، جیسے کہ ایران پر ان کے فوجی حملوں کی حمایت کرنا۔ الجزیرہ کے مطابق کچھ ایرانی شہریوں نے آن لائن بتایا ہے کہ انہیں عدلیہ کے جرائم کے روک تھام کے محکمے کی طرف سے ایک جیسے پیغامات موصول ہو رہے ہیں۔ ان پیغامات میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل سے وابستہ کسی بھی آن لائن اکاؤنٹ کی ممبرشپ یا اس کو فالو کرنا قانوناً جرم ہے اور اس پر سزا دی جا سکتی ہے۔ اور اس پیغام میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا نمبر صہیونی رجیم کے پیجز سے منسلک پایا گیا ہے۔ آپ کو خبردار کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے حمایتی کامنٹس اور لائکس فوراً ہٹا دیں اور ان پیجز کو چھوڑ دیں، ورنہ آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اسرائیل کی جانب سے ایران کے اندر چھوٹے ڈرونز اور دھماکہ خیز کواد کاپٹرز کے استعمال کے بعد ایسے طیاروں کے حوالے سے قوانین کو بھی مزید سخت کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ایرانی حکومت سے منسلک فارس نیوز ایجنسی نے بدھ کو رپورٹ کیا کہ ایرانی پارلیمنٹ نے ایک منصوبے کی منظوری دی ہے جس کے تحت بغیر لائسنس کے ڈرون رکھنے والوں کے لیے سزا مقرر کی جائے گی۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، ایک اور اہم خبر آپ کے سامنے رکھیں۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت پوری شدت کے ساتھ جاری ہے اور آج بھی 47 فلسطینی اسرائیلی حملوں میں شہید ہو گئے ہیں، اور ایسے وقت میں جب پوری دنیا کی توجہ اسرائیل اور ایران کے درمیان حملوں کے تبادلے پر مرکوز تھی، اسی دوران غزہ میں اسرائیلی بربریت بھی بغیر کسی وقفے کے جاری رہی۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق ایران کے ساتھ 12 روزہ جنگ کے دوران اسرائیلی فورسز نے غزہ میں کم از کم 870 فلسطینی شہید کر دیے، جس کے بعد غزہ میں فلسطینیوں کی مجموعی شہادتوں کی تعداد 56,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ فرانسیسی نشریاتی ادارے فرانس 24 نے اسرائیل اور امریکہ کی حمایت سے قائم متنازع غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے امداد کی تقسیم کے مراکز پر ہونے والی اسرائیلی فائرنگ سے متاثرہ فلسطینیوں سے متعلق ایک رپورٹ بنائی ہے، جس میں اسرائیل کی جانب سے بھوک کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی تفصیلات بتائی گئی۔ یہ بری طرح سے زخمی ہوئے لوگ مشکل سے اسپتال تک پہنچ پائے ہیں۔ یہ سب سینٹرل غزہ میں ایک ریفیوجی کیمپ کے پاس خوراک کی تقسیم کے وقت کھانے لینے گئے تھے کہ اسرائیلی فوج نے ان پر فائرنگ کر دی۔ ہم تقریباً 50,000 لوگ کھانا لینے گئے تھے۔ اسرائیلی فوج نے ہمیں چال بازی کے ذریعے خوراک کی تقسیم کی جگہ پر بلایا اور پھر ہم سب پر فائرنگ شروع کر دی۔ بہت سے لوگ گلیوں میں مرے ہوئے پڑے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ اس واقعے کی وجوہات کو ریویو کر رہا ہے۔ جب سے اسرائیل نے غزہ میں خوراک کی تقسیم کا نیا طریقہ کار شروع کیا ہے، اس وقت سے غزہ میں بار بار ایسے مناظر سامنے آ رہے ہیں۔ یہ خوراک کی تقسیم نام نہاد غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے ذریعے تسلیم کی جا رہی ہے، جسے اسرائیل اور امریکی حکومت چلاتے ہیں۔ اقوام متحدہ اور دیگر امدادی اداروں نے اس نئی امدادی تنظیم کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ نئی تنظیم اسرائیلی فوج کے مقاصد کے حصول کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہاں پیر کے دن
غزہ کے بھوکے عوام ان امدادی ٹرکوں پر چڑھ گئے تاکہ کسی بھی طرح جتنی امداد حاصل کر سکیں وہ کر لیں۔ اس سب کے دوران متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ اگر تم ہمیں کھانا دینا چاہتے ہو تو دو، اگر نہیں دینا چاہتے تو ہمیں مار دو، اگر تم نہیں چاہتے کہ ہم ایک پرسکون زندگی گزاریں تو ہمیں مار ڈالو۔ منگل کے دن اقوام متحدہ انسانی حقوق کے دفتر نے ساری صورتحال کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل غزہ میں امداد کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے اور یہ ایک جنگی جرم ہے، اور فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ایک ایجنسی نے بھی انہی جذبات کے ساتھ کہا کہ غزہ میں امداد کی تقسیم کا نیا ماڈل ایک موت کا جال ہے اور اس سے لوگوں کی جانیں بچانے کے بجائے انہیں مارا جا رہا ہے۔ مگر پھر غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کا اصرار ہے کہ اس کا نظام چل رہا ہے اور اس نے 6,80,000 فوڈ باکسز کی تقسیم کر دی ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، دیجیے اللہ حافظ۔